جب ایک درخت خود بخود کشتی نہیں بن سکتا تو اتنے بڑے کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ انسان توحید میں کامل ہو کہ ہر قدرت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی، کہ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، ہر چیز میں اللہ کی طرف لو لگائے تو ہم اللہ کی قدرت اور اس کے مظہر کو جان لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کن ہو جا تو فیکون ہو جاتا ہے۔ توحید میں انسان اتنا پختہ ہو کہ اس کو یہ یقین ہو کہ بیماری مجھے میرے رب نے دی، صحت میرا رب دیتا ہے، تندرستی میرا رب دیتا ہے، شفا میرا رب دیتا ہے، میرے مسئلوں کو میرا رب حل کرے گا، میری تکالیف کو میرا رب دور کرے گا۔ صرف اللہ ہی کی طرف اس کا بھروسہ اور کامل بھروسہ ہو کہ توحید میں وہ پختہ ہو۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دہریہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی کل ہم اس جگہ پر اس بارے میں بات کریں گے، تو وقت بھی متعین کر دیا کہ اس وقت میں پہنچوں گا۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس وقت سے ذرا دیر میں پہنچے، تو اس دہریہ نے کہا کہ آپ وقت کے بھی پابند نہیں ہو تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا نظام کوئی چلانے والا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے پاس پہنچنے میں ایک سمندر حائل ہے کہ اس کو میں پار کروں پھر آپ کی طرف پہنچوں۔ تو بہرحال میں کھڑا ہوا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، تو وہاں سے ایک درخت گری، وہ درخت کے تختے بنے، آٹومیٹک کشتی بنی، میں اس پر سوار ہوا اور آ گیا۔ تو اس دہریہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کشتی بن جائے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب ایک درخت خود بخود کشتی نہیں بن سکتا تو اتنے بڑے کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو لازم کوئی چلانے والا ہے۔ تو بہرحال انسان توحید میں کامل ہو کہ ہر قدرت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی، کہ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، ہر چیز میں اللہ کی طرف لو لگائے۔ اسلام کی پہلی بنیادی چیز توحید ہے۔ ایک بندہ توحید میں کمزور یعنی شرک میں مبتلا ہے تو پھر اس کی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں، روزہ بھی کسی کام کا نہیں، زکوٰۃ حج بھی کسی کام کا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز توحید ہے کہ توحید میں وہ کامل ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا کہ جب سفید انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے، پھر اس میں اگر کوئی درندہ، کوئی جانور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ یعنی اسے یہ کس نے سکھایا کہ تو اپنی حفاظت کے لیے اپنی ماں کے پروں میں چھپ جا، اور پھر تو کانا یعنی منہ سے کا، اس کو سکھانے والا کون؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے جنات کیے، ہوا کیے، پرندے کیے، ہر چیز اس کے تابع تھی۔ پھر ادھ اس کا انجینئر تھا، اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ اوپر سے دیکھ لیتا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے، پھر اس حصے میں آتا، چوچ مارتا، چوچ مار کے پھر اس سے پانی نکالتے۔ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو کھدائی کرتے، پانی نکالا۔ اب ایک ادھ کو کس نے سکھلایا؟ وہ رب ہے۔ آج کوئی انجینئر اس محنت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، لیکن ایک پرندے کو کس نے سکھایا؟ یہ رب تعالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکھلایا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تخت تھا اس میں نہ پیٹرول کی ضرورت نہ انجن کی ضرورت، بغیر پیٹرول انجن کے وہ تخت چلنے والا۔ پھر ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے والے پلک جھپک میں لے آیا۔ یہ ساری کی ساری سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہی دی، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہم اللہ کی قدرت اور اس کے مظہر کو جان لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔